اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور پھر عنقریب ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کتنے وقت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں اور عنقریب اس دنیا سے جانا ہے۔ موت آنے والی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی زمین پر انکاری نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے تو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن موت اس کا کوئی انکاری نہیں۔ موت تو آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کے لیے دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور دوسرا خاموش ہے۔ بولنے والا کلام پاک ہے اور خاموش موت کی یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ ترغیب کیوں دی ہے موت کو یاد کرنے کی؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے دنیا کے اندر دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، یہاں کے مشاغل، یہاں کے طور طریقے، یہاں کے حالات یہ ایسے ہیں، یہ انسان کو غافل کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں کہ موت آنے والی ہے۔ اگر یہ انسان بھول جائے کہ مجھے مرنا ہے، موت آنے والی ہے، بھول جائے، لیکن موت پھر بھی اس کو نہیں بھولی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ وہ آ کر رہے گی اور جب وہ موت آئے گی پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اور ہمارے اندر روح ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے سینے میں ایک دل ہے، وہ دھڑک رہا ہے، اور پھر ہمارے جسم کے اندر روح کی وجہ سے اللہ نے حرکات رکھی ہیں، ہم ہاتھ بھی ہلاتے ہیں، پاؤں سے چلتے بھی ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، ہم کان سے سنتے بھی ہیں، ہم زبان سے بولتے بھی ہیں، یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا، یہ سانس کا لینا یہ ختم ہو جائے گا، یہ انسان کی زندگی جس نازک ڈورے سے لٹکی ہوئی ہے یہ ڈورا ایک دن ٹوٹ جائے گا، اور پھر یہ جسم تو ہوگا لیکن میت ہوگی، اور پھر ہمیں جانا ہوگا سہارے سے، ہمیں لوگ سہارا دیں گے، کاندھا دیں گے اور ہمیں قبرستان میں پہنچا دیں گے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں جانا ہے، اور پھر ونخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ آج ہم دنیا کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، ہمیں یاد نہ رہا کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر موت کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ہے لیکن اصل تو آخرت کی، دنیا کی زندگی عارضی،
مختصر، ختم ہونے والی، اور آخرت کی زندگی لامحدود، ہمیشہ ہمیشہ کی اور مکمل زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، جتنا تمہیں معلوم ہے موت کے بارے میں، اگر اتنا ہی جانوروں کو پتہ چل جاتا تو تمہیں کوئی موٹا، کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم سے پتلے ہو جاتے، دبلے ہو جاتے اور کمزور اور لاغر ہو جاتے۔ آج ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر چل رہے پھر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، وقت آئے گا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور ہم اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ جو ہم سے پہلے آئے، جو چلے گئے، ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کا نمبر آ گیا، چلے گئے، ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے اور ہمیں بھی جانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو، دنیا کی زندگی کا وقت اس طرح سے گزار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے اس کا مفہوم ہے کہ میں لقمہ منہ میں لوں، یہ حلق سے نیچے اتر جائے، مجھے معلوم نہیں یہ حلق سے نیچے اترے گا یا موت آ جائے گی۔ فرمایا میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، مجھے پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ دنیا کی زندگی غیر یقینی ہے، دنیا کی زندگی اس کے ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور آدھا دن گزر گیا، باقی آدھا دن کیسے گزرے گا، کس حال میں ہم ہوں گے، ہم دنیا میں ہوں گے یا ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ فرمایا انسان جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہے سونے کے لیے تو زمین کہتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آج تو بستر پر سو رہا ہے، مت بھولنا وقت آ رہا ہے اور پھر تو مٹی پر سوئے گا۔ حشر تک موت کو یاد کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ موت کی ہم تیاری کر سکیں۔ تیاری کرنی ہے، موت تو آنے والی ہے، لیکن اگر بغیر تیاری کے چلے گئے، بغیر اس کی تیاری کے اگر جانا ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد کرواتے صحابہ کرام کو موت کہ جب رات کا وقت صحابہ مسجد نبوی میں آتے، رات کو معمول تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدھی رات کو اذان ہوتی اور اس اذان کا یہ مطلب لیا جاتا جو گھروں میں ہیں مسجد میں آ جائیں، جو مسجد میں ہیں وہ گھروں کو لوٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اعلان کرتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا،
لیکن موت کے بعد کی زندگی یہ ایسی زندگی ہے جس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے موت کو یاد رکھا، موت کو نہ بھولا، اس کی تیاری میں لگا رہا، فرمایا یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، موت کو یاد کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو صرف 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کر لے تو دنیا سے جب جانے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیں گے۔ کیسے یاد کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کم سے کم یہ پڑھ لیا کرو 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میری موت کے وقت برکت عطا فرما۔ موت کی برکت کیا ہے؟ موت کی برکت یہ ہے موت اس حال میں آئے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو رہی ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ہم اللہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا کیا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت کو پسند کرنا، موت کے بعد اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا، اس کا مطلب یہ ہے آدمی تیاری میں لگا ہوا ہے، موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، موت کو یاد کیا ہوا ہے، موت سے غافل نہیں ہے، اور پھر یہ ایسی تیاری میں لگا ہوا ہے، یہ منتظر ہے، یہ انتظار میں ہے کہ ملک الموت آئے اور میری ملاقات اللہ سے ہو جائے۔ جو ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ سے، حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے بعض تو ایسے ہیں کہ ابھی ان کی تیاری مکمل نہیں، یا ان کو ملاقات کا ابھی یہ بھروسہ اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے اللہ کو راضی رکھا ہے یا نہیں، وہ اس سے ڈرتا ہے، اس سے خائف ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوں اور میری موت آ جائے تو گھبراتا ہے۔ فرمایا یہ معذور ہے، یہ اس کا عذر قابل قبول ہے کہ یہ خوف کے مارے میں نے تیاری کی نہیں، اس لیے اب مجھے اور مہلت چاہیے ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کا، اس لیے فرمائیے عذر ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ ان میں شامل نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ وقت مانگ رہا ہے تیاری کا۔ دنیا کی زندگی یہ اس لیے ہے ہم موت کی تیاری کر لیں۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ حشر کے میدان میں انسان ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے ایک درخواست پیش کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا، حشر کا میدان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم لوگوں کی چیخ و پکار کو کانوں سے سن رہے ہیں، ہم آخرت کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہونے والا ہے، جہنم کی چنگھاڑ کو ہم اپنی کانوں سے سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم تیاری کر کے آئیں گے۔ اب کیا تیاری کرنا ہے یہ اس وقت وہ اظہار کریں گے، فرجعنا نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔
تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، یہ ہے تیاری۔ کیا یہ تیاری مشکل ہے؟ اللہ نے کوئی ایسے احکامات نہیں دیے جو انسانی اختیار سے بالا تر ہوں، جس کو انسان اپنے اختیار سے پورا نہ کر سکتا ہو۔ جتنے احکامات دیے ہیں، چاہے وہ کرنے کے ہوں، چاہے وہ نہ کرنے کے ہوں، چاہے وہ احکامات اللہ کے احکامات کرو، اعمال یہ کرو، اختیار کرو، چاہے یہ کرنے والے ہوں یا یہ کہ بچو، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، یہ سارے احکامات انسانی اختیار میں ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ انسان کو اپنا اختیار استعمال کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ یہ تیاری ہے۔ تیاری میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیوں تیاری میں لگے ہوئے نہیں ہیں ہم آج؟ اس کی وجہ ہے ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پہلوؤں کے درمیان میں تمہارا بڑا عظیم دشمن ہے، وہ تمہارا نفس ہے، نفس امارہ ہے۔ وہ ہمیں ابھارتا ہے، وہ ہمارے اندر تقاضے پیدا کرتا ہے، من مانی، خواہشات، جی چاہی، اپنی چاہت کو پورا کرنا، اور یہ چاہتیں، یہ من مانی، یہ خواہشات، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف نفس امارہ، یہ ہمیں ابھارتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ پھر شیطان ہے۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اور یہ دشمن ایسا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ابھی روح نہیں پھونکی، ابلیس، یہ تو اللہ کا درباری تھا، شیطان، یہ آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر ناک کے ذریعے سے داخل ہوا اور سارے جسم کے اندر کے حصے میں چکر لگایا، اور واپس آ کر کہنے لگا یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہے۔ یہ شیطان، یہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان کے جسم کے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون اس کے بدن کے اندر دوڑتا ہے۔ شیطان، ابلیس، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دے دیا، لیکن مقابلہ فرمایا ہر انسان نفس اور شیطان سے مقابلہ کر سکتا ہے اور ان سے جیت سکتا ہے۔ وہ کون سا انسان؟ فرمایا وہ انسان نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلے میں جیت سکتا ہے جو اپنے ایمان کی سطح اتنا اونچا کر دے، اتنا بلند کر دے، اتنا اوپر کے حصے کا ایمان ایسا طاقتور ہو جائے کہ یہ ایمان اس کے اندر تقاضا پیدا کر دے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہہ دیا یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بعد کی آنے والی امت کے حصے کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔
پوچھا، سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیل وما اخلاصھا، کلمے کا اخلاص کیا ہے جس کی وجہ سے کلمہ پڑھ بھی لیا، اخلاص بھی ہے، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعجزوا عن محارم اللہ، کہ اللہ کی حرام کردہ باتوں چیزوں سے احکامات سے بچ جائے۔ یہ کلمے کا اخلاص ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا، نہیں کرنا ہے۔ انسان ایسے اخلاص سے کلمہ پڑھ لے، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لے کہ یہ رک جائے۔ ایمان کا اخلاص یہ کیسے اندر پیدا ہوتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر شراب پہلے دن سے حرام ہو جاتی مکہ مکرمہ میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے ڈر ہے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ نماز پہلے فرض کی گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، مکی زندگی کے آخری حصے میں معراج میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ نے بطور تحفہ امت کو نماز کا حکم دے دیا، فرض ہو گئی۔ نماز پہلے فرض ہوئی۔ شراب کب حرام ہوئی؟ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سال بھی گزر گیا، پھر آ کے شراب حرام ہوئی ہے، اور ایسی حرام ہوئی حکم آ گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب شراب کی حرمت آ گئی، شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے۔ ایمان ایسی سطح کا ہو گیا، ایمان اتنا اونچا بن گیا۔ ایمان کو بنانا ہے، اتنا اونچا کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہم ایمان سیکھ رہے تھے، تعلمنا الایمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا۔ وہی تو نازل ہوتی رہی آخری وقت تک، حجۃ الوداع پر آیتیں نازل ہو گئیں کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر لیا، لیکن احکامات نہ کرنے کے یہ تو شروع سے نازل ہوتے رہے۔ ایمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایمان سیکھا۔ ایمان کو کیسے سیکھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بولتے رہے، اتنا بولے کہ یہ صرف بول نہ رہے بلکہ حقیقت بن کے دل میں اتر گئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ صرف زبان کی بول نہیں بلکہ یہ دل کی آواز بن گئی۔ لا الہ الا اللہ، یہ دل میں رچ گیا، بس گیا، دل کا حصہ بن گیا۔ یہ ایمان، اس کا مکان، اس کی جگہ دل ہے۔ دل میں ایمان آتا ہے۔ اعرابی آئے، دیہاتی آئے حضور کی خدمت میں، ہم ایمان لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے، یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان دلوں کے اندر آ جائے اور دلوں میں رچ بس جائے، اس کا وقت ابھی باقی ہے۔ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ جائے، جتنا ایمان کا بولیں گے لا الہ الا اللہ، یہ لا انکار نفی پہلے ہے،
اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کے سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ کا غیر ہے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رائے ونڈ کے، 2018 میں نومبر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو علماء حضرات کو بلاتے تھے رائے ونڈ میں، وہاں پر مدرسہ ہے ان کا امتحان لینے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء ہمارے کراچی سے بھی، مفتی ولی حسن صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، یہ بھی جاتے تھے، اور علاقوں سے بھی جاتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم مفسر مولانا غلام اللہ صاحب وہ پنڈی میں رہتے تھے، ان کو بھی بلاتے تھے، اور بہت ہی زیادہ توحید پرست تھے مولانا غلام اللہ صاحب۔ امتحان لینے کے لیے رائے ونڈ گئے۔ اب وہاں پر حاجی عبدالوہاب صاحب کا فجر کے بعد بیان ہوتا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، کبھی 4 گھنٹے کا، کبھی 5 گھنٹے کا بھی، اور ان کے بیان اکثر یہ ہوتا تھا اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ مولانا غلام اللہ صاحب فجر کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب کے بیان میں بیٹھ گئے رائے ونڈ میں، 3 گھنٹے کا بیان۔ جب واپس گئے پنڈی تو اپنے متعلقین سے کہا تم مجھے کہتے ہو اتنی سختی کیوں کرتے ہو، اور تم مجھے سمجھاتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو قبرستان میں قبر والوں کے پاس مت جاؤ، یہ تو مردہ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں نا، میں تو رائے ونڈ میں گیا اور میں نے وہاں ایک صاحب کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں مردوں سے نہیں ہوتا، وہ تو یوں کہہ رہے تھے زندوں سے بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، صرف اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہ دل میں صرف اللہ سے امید ہو، اس دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، اس دل میں صرف اللہ کا اثر رہے، اور اللہ کے غیر کا تاثر دل و دماغ سے ختم ہو جائے۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ یہ دل پریشان رہے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے علاوہ سے امید باندھ رکھی ہے، اللہ کے علاوہ سے خوف دل میں بٹھا رکھا ہے۔ اتنا لا الہ الا اللہ کے بول بولے جائیں کہ اللہ کے غیر کا تاثر ہی ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان، کوئی جانچ، کیسے پتہ چلے ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا؟ کوئی نشانی ہے اس کی؟ فرمایا ہاں، 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس سے جانچا جائے، پرکھا جائے، پہچانا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ پہلی نشانی، فرمایا پہلی علامت یہ ہے ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ جب ایمان حقیقت بن کے دل میں آتا ہے، جب اللہ کا قرب اور تعلق نصیب ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر اس چیز کا نام دنیا ہے
جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ کو ہمارے اندر سے بھلا دے، فرمایا یہ دنیا ہے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عمل دنیا رکھا ہی نہیں۔ یہ سنت کی نیت سے، سنت کے طریقے پر بیت الخلاء جا رہا ہے، یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے۔ یہ کسب حلال کے لیے نکلا ہے، یہ گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ گھر والوں کے لیے ان کی ضروریات کا کفیل بن رہا ہے، یہ دین ہے، عین دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس کو دین بنا دیا۔ فرمایا یہ گھر کے اندر گھر کا کام کر رہا ہے، یہ آٹا گوندھ رہا ہے، روٹی پکا رہا ہے، یہ کھانا پکا رہا ہے، اور یہ دین ہے، دین۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق کر رہا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے، دین ہی دین ہے۔ ہاں، فرمایا یہ دنیا سے بچو، اس سے بے رغبتی حاصل کرو، یہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا پیش کی گئی، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے ہوں اور پھر ان کے سامنے کھانا رکھا جائے وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح سے غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ اکرام حیران، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی؟ ہوں گے تو مسلمان بہت زیادہ، میری امت کی تعداد ہوگی زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ عرض کہ اللہ کے رسول کیوں، کیا وجہ؟ فرمایا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا، پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکے گی۔ جب دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے گی تو جو غیر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی، مسلمانوں پر حملہ کریں، ان کو ختم کریں۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ فرمایا جو صرف رئیس لوگوں کی طرف
للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جس اللہ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، جو ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے، یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت اور قیمت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے کلام میں اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ موت آئے گی، یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ موت آئے گی اور پھر پردہ گرے گا اور پھر پتہ چلے گا خواب تھا، کھیل تھا، ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اور دوسری نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، دوسری نشانی یہ ہے دار الخلود، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ آخرت، موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، وہ آخرت کی زندگی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، آخرت کا کیا شوق ہے۔ احد کے میدان میں احد پہاڑ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دشمن کے جھمگھٹے میں گھس گئے اور اعلان کر رہے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ آخرت کا شوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اتنی آخرت کا شوق پیدا کرتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتائیں ہم آخرت میں کب پہنچیں گے، کب قیامت آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں قیامت کا اتنا شوق ہے، یہ بتاؤ اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول بہت سارے اعمال نہیں ہیں، بہت سارے اعمال نہیں ہیں، ہاں میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا جس کے ساتھ تم نے محبت اختیار کی ہے حشر کے میدان میں تم انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ کیا ہے؟ آخرت کا شوق۔ مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آخرت میں پہنچنا ہے۔ ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مختصر بہت چھوٹا، اس گھر کے اندر، اور وہ ایسا مبارک گھر ہے کہ جہاں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمائے وہ مٹی اللہ کے یہاں عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت کون سی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور عائشہ بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مکان چھوٹا تھا، صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہنا چاہتے تھے، بہت ہی خاموشی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور پھر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی کان میں۔ فاطمہ کا رونا بند ہو گیا اور مسکرانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے فاطمہ کیا بات تھی، مجھے بتاؤ تو۔ پہلے تم سے ایک بات کہی، چپکے سے کہی، تم رونے لگیں، پھر دوسری بات کہی، تمہارا رونا بند ہو گیا، یہاں تک کہ تم مسکرانے لگی، مجھے بتاؤ۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا اے عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اگر یہ چاہتے تمہیں بھی پتہ چل جائے تو زور سے کیوں نہیں کہا، میرے کان میں کیوں کہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، نہیں بتایا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی، تھوڑے دن لگے، 15 دن لگے، 18 دن لگے، اللہ جانتا ہے، تھوڑے دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب اسی حجرے مبارک میں قبر بنی ہے، پھر موقع آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہی مبارک حجرہ ہے، فاطمہ ہیں، عائشہ ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا، اے فاطمہ، زیادہ وقت نہیں گزرا، یاد ہے حضور نے تمہارے کان میں ایک بات کہی، تم رونے لگیں، پھر حضور نے دوسری بات کہی، تمہارا رونا بند، تم مسکرانے لگی، پھر میں حضور یہاں سے چلے گئے، میں نے پوچھا، تم نے مجھے نہیں بتایا، اب تو بتا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بتاتی ہوں۔ کہ پہلے کاج میں میرے یہ کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ میرے کان میں یہ بات پڑھتے ہی میں رونے لگی، ہائے میرے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، میں رونے لگی۔ فوراً بعد میرے کان میں یہ بات فرمائی، فاطمہ رو نہیں، میرے فوراً بعد میرے قریب ترین عزیزوں میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ۔ میرا رونا بند ہو گیا، میں مسکرانے لگی۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، فاطمہ ہیں، یہ بات فرما رہی ہیں، یقین ہے ان قریب اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، آخرت میں پہنچنے والی ہوں، لیکن خوشی ہے، مسکرا رہی ہیں کہ آخرت اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت قریب ہوا، بیوی رونے لگی، ہائے افسوس، جا رہے ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس مت کرو، یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا وقت ہے، اب ان قریب میری ملاقات ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان قریب ملاقات ہوگی، جو میرے ساتھی دنیا سے چلے گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے میں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ملاقات کروں گا، میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، اس سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا دوسری نشانی، ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور تیسری نشانی، تیسری علامت کہ ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں انسان لگ جائے۔ فرمایا جو آخرت کو، جو موت کو یاد کر رہا ہے، اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، گویا کہ ایمان کی حقیقت اس کے دل میں آ چکی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان اندر سے یہ ضرورت پیدا کرتا ہے، تیاری کرو، موت آنے والی ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری، آدمی خواہشات کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، منمانی کو چھوڑ دے، خواہشات والی زندگی ترک کر دے، اور اللہ کے احکامات کی منمانی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اختیار کر لے۔ فرمایا یہ موت کی تیاری ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آئے اسی لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو آخرت کی خبریں دی ہیں، موت کے بعد کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو
موت اور موت کے بعد کی زندگی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی نہیں دی۔ موت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، پانی کا پیالہ قریب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں اور وہ گیلا ہاتھ اپنا چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی تکلیف آسان فرما دے، موت کی تکلیف۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 تلوار کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، موت کی تکلیف تو بتاؤ۔ فرمایا کہ باریک کپڑا، اس کو خاردار جھاڑی پر زور سے پھینکو اور پھر ایک ایک کانٹا اس کپڑے کے اندر گھس جائے، پھر زور سے اس کپڑے کو کھینچو، جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ موت کی تکلیف اس سے زیادہ ہے، موت کی تکلیف ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، ایمان والے کے لیے موت کی تکلیف اتنی ہلکی ہو جاتی ہے جیسے آٹے میں اگر بال گھس جائے، گوندے ہوئے آٹے کے اندر بال، اور اس بال کو نکال لیا جائے، فرمایا اتنا آسانی سے موت آ جاتی ہے۔ موت کی تکلیف ایمان والے پر ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور یوں فرمایا موت جب آتی ہے ایمان والے پر تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کی نیک روح، اے اللہ کی پسندیدہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اور اتنا آسانی سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے شرط یہ ہے، ایمان ہمارا اس سطح کا ہو، ایمان کو بلند کرنا ہے، ایمان کو اتنی سطح پر لے جانا ہے کہ ایمان پھر تقاضا اندر سے پیدا کرے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ نیکی کرنا، بعض نیکیاں ایسی ہیں، بعض بھلائیاں ایسی ہیں، اس کے لیے ایمان کو بھی شرط قرار نہیں دیا۔ مثلاً ایک کوئی ضرورت مند آیا ہے، اس کی ضرورت ہے، کسی نے اس کی ضرورت پوری کر دی، یہ تو بغیر ایمان والا بھی کر سکتا ہے۔ بھوکا ہے، کھانا کھلا دیا، کپڑا پہنا دیا، اس کو پیسے دے دیے، یہ تو بغیر ایمان والا بھی کر سکتا ہے۔ گناہ ہے، گناہ کا تقاضا اندر سے اٹھا ہے، کر سکتا ہے، کوئی ٹوک بھی نہیں، کوئی روک بھی نہیں، کوئی اسے کوئی برا بھلا کہنے والا بھی نہیں، لیکن صرف اللہ کی وجہ سے یہ اپنے نفس کو روکتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، یہ صرف ایمان والا کر سکتا ہے۔ ایمان، یہی ایمان کا اخلاص ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، اور اخلاص یہ ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ تصوف جو ہم ذکر کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اس کا بھی خلاصہ یہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کس بات پہ بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں گناہوں والی زندگی چھڑوا کر اللہ کی اطاعت والی زندگی پر لاتا ہوں، یہ میری بیعت کا عنوان ہے۔
ہم اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں. گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کو چھوڑ کر من مانی کی زندگی، خواہشات کی زندگی، جی چاہی کی زندگی گزارنے سے انسان کی زندگی دنیا کی زندگی پریشانی والی، مصیبت والی، ناکامی والی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اتنی تنگ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہے، مال بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، نقشے بھی ہیں، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو توڑ دیا. من مانی، خواہشات، گناہوں والی زندگی کی تنگ ہے، پریشانی والی ہے. زندگی سے سکون ختم ہے. یہ سکون کب ختم ہوتا ہے؟ دلوں کا اطمینان کب جاتا ہے؟ جب اللہ کا تعلق یہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان یہ صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق میں ہے. اللہ سے بنا کر رکھ دیا، جو خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. اگر اللہ سے بگاڑ دیا زندگی بگڑ گئی، اگر اللہ سے بنا کر رکھا تو پھر زندگی بن گئی. اور اللہ سے بنا کر رکھنا یہی ہے کہ اللہ کے احکامات ان کو پورا کرنے والے بھی اور بچنے والے بھی. پھر اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بھلی بن جائے گی. دنیا بھی بھلی ہے اور آخرت بھی بھلی ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی رکھا ہے. اور اللہ کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کو راضی رکھنا 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے. جو اللہ کی محبت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. جب اللہ نے کائنات کو بنایا، پھر کائنات کے اندر ساری مخلوقات کو، اور پھر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، پھر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا. جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، اور جس کے اللہ بن گئے اس کو کس بات کا غم ہے؟ اس کے لیے تو ساری خوشیاں ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی. اب جیسے سارے اعمال ہم کرتے ہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. مقصود اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے. جیسے اعمال ذرائع ہیں، یہ بیت بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. اب بیت ایک ذریعہ ہے. بیت ہونے کے بعد آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے. اعمال کا اہتمام، 5 وقت کی نماز، اول وقت میں نماز پڑھنا یہ بہترین عمل ہے. اپنے محارم سے پوچھیں نماز کا وقت کب داخل ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہو. اور یہ روزانہ وقت بدلتا بھی ہے، گرمیوں میں اور سردیوں میں اور موسم کے اعتبار سے بھی وقت بدلتا ہے. معلوم کریں کب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے. سارے کام کاج چھوڑ دیں اور نماز کی طرف مشغول ہو جائیں، نماز پڑھیں. بہتر تو یہ ہے کوئی ایسا گھر کا کونا ہو، ایسی جگہ ہو
جس کو ہم پاک صاف رکھیں، وہاں پر نمازوں کا اہتمام کریں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی جگہ بھی ہو، اللہ نے اس امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک اور صاف کر دیا۔ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پاک صاف جگہ ہو نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اگر موقع ہے 1 پارہ روزانہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے حافظ قرآن کو تو 3 پارے روزانہ پڑھنے چاہیے، ورنہ 1 پارہ۔ اور مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کچھ نہ کچھ کم سے کم 1 رکوع قرآن پاک کی تو تلاوت ہم کر ہی لیں، اور قرآن پاک کا سال میں 2 دفعہ تلاوت کے ذریعے سے ختم کرنا یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ہم وقت نکالیں، ہم انتظام کریں، ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ہم قرآن سیکھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت بھی تسبیحات ہیں، 100 کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کم سے کم 1 تسبیح صبح کو، 1 تسبیح شام کو۔ پھر درود شریف ہے، کوئی سا بھی درود ہو، چاہے مختصر ہو، روزانہ 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام۔ پھر استغفار ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اللہ کے سامنے، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ 1 تسبیح کم سے کم صبح کو، 1 تسبیح شام کو۔ اور پھر مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھا لیا اس کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلیں اس کی دعا۔ یہ موقع موقع کی دعائیں بھی یاد کریں۔ مستورات کے لیے بہت زیادہ وظائف نہیں ہیں، ہمارا دین یہ مستورات کے لیے کیا ہے، ان کے وظائف سب سے زیادہ کیا ہیں، کون سے کرنا ہے؟ خانہ داری ہے، خاوند کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، گھر کو بنا کر رکھنا ہے، گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، گھر میں دین کا ماحول بنانا ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور عورت، یہ ماں، یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، سب سے پہلی درس گاہ ہے، یہاں پر اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد کو اٹھا لیا، ماں کو 5-6 سال تک رکھا، امت کو بتانے کے لیے یہ ماں کی گود کتنی اہم ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے ماں دیندار ہے، اولاد بھی دیندار ہے۔ نوح علیہ السلام، اس کی بیوی بغیر ایمان کے تھی تو اس کا لڑکا بھی بغیر ایمان کے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور نومولود بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو تنہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے، امت کو بتانے کے لیے دیکھو ماں نے تربیت کی، اکیلے کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے ان کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس لیے عورت کے لیے، مستورات کے لیے بہت زیادہ وظائف نہیں ہیں، مختصر ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ گھر سے باہر جانا ہے، اجازت لے کر جائیں، جس کام کے لیے اجازت لی ہے اسی کام میں لگیں، جتنے وقت کی اجازت لی ہے اتنا ہی وقت استعمال کریں۔ گھر سے باہر جائیں، پردے کی حالت میں جائیں، پردہ کریں، اور پھر جلد از جلد گھر میں آ جائیں۔ عورت کے لیے بہت زیادہ وظائف بھی نہیں، بہت زیادہ معمولات بھی نہیں۔ ہاں، ایک نیک وکار عورت 70 ولیوں پر بھاری ہے۔ ایک عورت نیک بن جائے 70 ولیوں کے برابر بن جاتی ہے۔ وہ نیک وکار عورت کون ہے؟ نماز کا اہتمام، اور پھر اپنی عزت کا احترام، اپنی عزت کی حفاظت،
اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت، اور پھر اپنے شوہر کی خدمت، اولاد کی تربیت. فرمایا کہ ایسی عورت نیکوکار عورت ہے، اور اللہ تعالی حشر کے میدان میں ایسی عورتوں سے فرمائیں گے بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت زیادہ وظائف نہیں کی، نمازوں کا اہتمام، اولاد کی تربیت، شوہر کی خدمت، اپنی عزت کی حفاظت کی، اور بے حساب جنت میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرما لے. اب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، جن کو بیعت ہونا ہے یہ پیلی رسی کو پکڑ لیں، تھام لیں، اور بیعت کے الفاظ دھیمی دھیمی آواز کے اندر ان کو دہرا لیں. مردوں میں سے کسی کو بیعت ہونا ہے؟ کون ہے؟ ادھر آ جائے، سامنے آ جائے. ہاتھ پکڑ لیں، ملنا چاہیے. ادھر آ کے بیٹھیں، یہاں اس کو تھام لیں. جو میں الفاظ کہوں اس کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. اور عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں بندیوں میں شامل فرما. بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بواسطہ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر. اب یہ بیعت مکمل ہو گئی. کچھ بات پوچھنی ہے اپنے محارم کے ذریعے سے پوچھوا لیں. گزارش یہ ہے کہ مستورات پھر بار بار یہاں نہ آئیں، اور پھر مستورات ہسپتال میں بھی کوئی رابطہ قائم نہ کریں. کوئی چیز پوچھوانی ہے محارم کے ذریعے سے. اب دعا ہوگی، دعا کے بعد پہلے مرد حضرات جائیں گے، پھر مستورات جائیں گے. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما انت احدہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت احدہ، وافعل بنا ما انت احدہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری امت کے اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان اور سہل فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما، ہماری رہنمائی فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما. یا اللہ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا ہے، یا متوقع ہیں، یا جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا